اور وہ یہ کہ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، پہلی شرط کہ شیخ ہونے کے لیے کسی کا گدی نشین ہونا لازمی نہیں ہے، یہ قطعی طور پہ واجب نہیں اور لازمی نہیں کہ وہ گدی نشین ہو، کسی مزار پر صاحب سجادہ ہو۔ کیا ہمارے ہاں سارا طریقت کا نظام اور شیخ اور مرید کا اور پیر و مرید کا نظام سجادہ نشینوں اور گدیوں کے ساتھ چل پڑا ہے، یہ ٹوٹلی گدی کا تصور تصوف کی اصول سے خارج ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہوئے اور صوفیاء، جتنے تاریخ میں جن کے مزارات ہیں، جن کے مزارات پر گدیاں بنی ہیں، ان مزارات والے اولیاء اللہ میں سے ایک بھی خود گدی نشین نہیں تھا۔ یہ بات سمجھنے والی کہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گدی کے سجادہ نہ تھے۔ ان کے والدین کا مزار تو ایران کے صوبہ جیلان میں تھا اور شہر جیل میں تھا۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست کے صاحبزادے، ان کا مزار وہاں کے پہاڑوں میں، اور حضرت امت الجبار ام الخیر فاطمہ ولی اللہ، ان کی والدہ محترمہ مزار جیل میں۔ بچپن میں بغداد چلے گئے تھے، جنگلوں میں فاقے ریاستیں مجاہدے کر کے حضرت حماس دباس کی صحبتیں اور حضرت ابو سعید المبارک المخرمی کی صحبتیں اور دیگر اساتذہ اولیاء کی صحبتوں سے مقام پر پہنچے۔ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم کی منزلوں میں ریاستیں کی، مجاہدے کیے، علم کے درجے طے کرتا کرتا قطب اور غوث اعظم کے مقام تک جا پہنچا۔ تو حضور غوث پاک کی بغداد میں کوئی گدی نہ تھی، بغداد میں کوئی گدی نہ تھی، جہاں خواجہ ہند سرکار معین الدین اجمیری جیسے اولیاءوں کے امام وہ آ کے چلے کرتے رہے، یہ کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گدی نشین نہ تھے، وہ تو سنجر سے آ کر ہند کی سرزمین دیار کفر میں آباد ہوئے تھے، اجمیر میں کوئی گدی نہ تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی کوئی گدی نہ تھی۔ ان میں سے تو کوئی وسط ایشیا سے آیا تھا، کوئی ترکستان سے آیا تھا، ان کی زبانیں بھی اور تھیں۔ خواجہ اجمیر کا فیض پایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا فیض پایا، بابا فرید کا فیض پایا اور چشمہ ولایت کے سرتاج بن گئے، امام بن گئے۔ خواجہ اجمیر کا سلسلہ قطب الدین بختیار کاکی سے چلا، یہ ان کے خاندان سے نہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کا فیض بابا فرید الدین گنج شکر سے چلا، ان کی اولاد سے نہیں، وہ دہلی میں، یہ پاک پتن میں۔ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض پلٹ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے چلا، وہ پاک پتن میں تھے، یہ دہلی میں تھے اور ان کے خاندان سے بھی نہ تھے۔ یہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر سے چلا، وہ کلیر میں تھے، دونوں خاندان سے نہ تھے۔ ان کا فیض حضرت امیر خسرو سے چلا، ان کی اولاد نہ تھے۔ آگے ان کا فیض حضرت خواجہ محمود چراغ دہلی سے چلا، ان کا خاندان نہ تھا۔ چلتے چلتے فیض سلسلہ چشتیہ کا حضرت فخر جہاں دہلوی تک آیا، وہ کسی کے گدی نشین نہ تھے، وہ دہلی میں تھے اور ان کے فیض سے چراغ روشن ہوا خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا، نہ ان کے خاندان سے نہ اولاد سے۔ تو خواجہ نور محمد مہاروی کی گدی نہ تھی، والدین اور تھے اور فیض اور سلسلہ لینے والے فخر الدین جہاں، فخر جہاں دہلوی دہلی سے تھے، اور خواجہ فخر الدین خواجہ نور محمد مہاروی مہار شریف میں، اور ان کے فیض کا سلسلہ حضرت شاہ سلیمان توسوی سے چلا، نہ ان کے خاندان سے تھے نہ اولاد تھی، ان کی بھی گدی نہ تھی، گدی نشین نہ تھے۔ شاہ سلیمان توسوی کا فیض پھر آگے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی میں آ کے چلا، ان کے خاندان سے نہ تھے اور وہ ان کی گدی نہ تھی۔ ان کا فیض پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا، پیر میر علی شاہ صاحب خود کسی کے گدی نشین نہ تھے، وہ سیال شریف کے فیض لے کے آئے تھے، وہ توسا شریف سے فیض لے کے آئے تھے، وہ مہار شریف سے فیض لے کے آئے تھے، وہ دہلی سے فیض لے کے آئے تھے۔ یہ تصور میں نے سارا، پہلی بات یہ سمجھائی کہ یہ کنسپٹ ہمارے ہاں جو پیدا ہو گیا
جسٹ بزنس پرپز کے لیے کہ آپ کو پیر چاہیے، اور پیر کا مطلب ہے وہ کہیں گدی نشین ہو. گدی نشینی شیخ کے لیے کوئی شرط نہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا تاکہ مغالطہ نہ لگے کہ جو سجادہ نشین ہو وہ شیخ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. جو سجادہ نشین ہو یہ کہنا کہ وہ شیخ نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ شیخ کی بات کل ہوگی، وہ کسی کی اولاد سے ہو، بیٹا ہو، یا بھلے چوتھے خاندان سے ہو، جو مصلح کا رشتہ مولا سے قائم کر لے وہی خلیفہ ہے. جو شرائط شیخ ہونے کی پوری کر لے، جو فنا فی اللہ ہو جائے، جو سلوک اللہ کی منزلیں طے کر لے، عارف باللہ ہو جائے، خدا کا عاشق ہو جائے، اتباع مصطفیٰ میں فنا ہو جائے، اس فن کا ماہر ہو جائے اور کامل بنے، اور ناقصوں کو کامل بنانے، رہنمائی کرنے کے قابل ہو جائے، وہی شیخ ہے. خواہ وہ کسی کی اولاد میں سے ہے اور سجادہ نشین ہے، اور خواہ اس کا کسی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیخ کے لیے یہ شرط نہیں ہے، نہ اولاد کے لیے نفی ہے اور نہ شیخ ہونے کے لیے گدی کی شرط ہے. یہ تو اللہ کے عنایتیں ہیں، یہ اللہ کی عنایتیں ہیں. جس کو دے دے، جو ریاضت کر دے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے بڑے شیخ بن گئے، چوروں سے کتب بن گئے. چور تھے، چوری کرنے آئے، ابدال بن گئے. ڈاکو تھے، فضیل ابن ایاز بن گئے.